السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ صبح کے درس قرآن میں عدت، سوگ اور استبراء رحم وغیرہ کا ایک پارٹ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا۔ آئیے دوسرا پارٹ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ وَأَنْ فاطمة بنت قیس رضی اللہ عنہ قالت قلت یا رسول اللہ ان زوجی طلقنی ثلاثا واخاف ان یقتحم علی فامرها فتحولت، رواہ مسلم۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلم میں یہ حدیث ہے 1482 کتاب الطلاق کے اندر، ابن ماجہ میں حدیث ہے 2033 اور نسائی کی 6 جلد صفحہ 208 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس حدیث میں الفاظ آئے ہیں ان یقتحم علیہ، یعنی میرے گھر میں کوئی اجنبی اچانک گھس آئے۔ دوسرا لفظ بیان ہوا تحولت، وہ منتقل ہو گئی۔ تو گویا حدیث کا معنی ہوگا کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان زوجی طلقنی ثلاثا، میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، ٹھیک ہے، وَأَخَافُ، اور مجھے خوف ہے، ان یقتحم علیہ، کہ کوئی میرے گھر میں نہ گھس جائے۔ ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور انہوں نے رہائش تبدیل کر لی۔ اسے مسلم نے روایت کیا گیا۔ تو اس حدیث سے اخذ کیا جاتا ہے کہ عورت دوران عدت اگر کسی قسم کے خوف میں مبتلا ہو یا تنہائی سے گھبراتی ہو تو وہ شوہر کے گھر سے کسی دوسرے مقام کی طرف بھی منتقل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح وَأَنْ عَمْرُ بْنِ الْعَاصِ رضی اللہ عنہ قال لا تلبسوا علینا سنت نبینا عدت ام الولد اذا توفی عنہا سیدہا 4 اشہر وعشرہ، رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ و صححہ الحاکم وَأَعَلَّهُ الدارقطنی بالانقطاع، یعنی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہم پر خلط ملط نہ کرو۔ لا تلبسوا علینا سنت نبینا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم پر خلط ملط نہ کرو، ٹھیک ہے نا جی۔ عدت ام الولد اذا توفی عنہا، جب ام ولد کا مالک فوت ہو جائے تو سیدہا، ٹھیک ہے، 4 اشہر وعشرہ، تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اسے احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ نے روایت کیا اور اسے حاکم نے اسے صحیح کہا اور دارقطنی نے اسے منقطع ہونے کے ساتھ معلول قرار دیا۔ میرے بھائیوں، اس حدیث میں آپ نے ایک لفظ سنا لا تلبسو، فعل نہیں کا صیغہ ہے۔ باب لبسا یلبسو بر وزن ضربا سے اس کا معنی ہے خلط ملط کرنا، ٹھیک ہے، تو یعنی مشتبہ کرنا۔ ام ولد ایسے لونڈی کو کہتے ہیں جو اپنے مالک سے حاملہ ہو چکی ہو یا بچہ جن چکی ہو، ٹھیک ہے جی۔ میرے بھائیوں، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ام ولد لونڈی کا مالک فوت ہو جائے تو وہ بھی آزاد عورت کی طرح 4 ماہ اور 10 دن عدت گزارے گی۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ امام اوزاعی اور اہل ظاہر تو حدیث کے ظاہر پر عمل ہی قائل ہیں، جبکہ امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی اور امام احمد اور اہل علم ایک جماعت کا موقف یہ ہے کہ ام ولد 1 حیض عدت گزارے گی، کیونکہ یہ نہ تو زوجہ ہے اور نہ ہی متعلقہ۔
اس لیے اسے محض استبرائے رحم کی ہی ضرورت ہے جو ایک حیض سے ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کی عدت 3 حیض ہے، ٹھیک ہے۔ امام صنعانی نے امام احمد وغیرہ کے قول کو ترجیح دی ہے، اور یہ باتیں جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں اس کا حوالہ بھی سماعت فرما لیں۔ اللہ اکبر۔ سبل السلام جلد نمبر 3 اور صفحہ 507۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت انما الاقرأ الاطہار اخرجہ مالک فی قصۃ بسند صحیح، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اقرا سے مراد طہر ہے، الاطہار ہے، ٹھیک ہے۔ اسے مالک نے ایک قصے میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حیضہ کی عدت 3 قروء بیان کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کی وضاحت فرما رہی ہیں، لیکن ان کا یہ موقف مرجوع ہے، کیونکہ ایک دوسری صحیح حدیث میں لفظ قرأ حیض کے معنی میں مستعمل ہوا، یعنی استعمال ہوا ہے۔ مستحاضہ عورت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان دادا الصلاۃ ایام اقرائہا، کہ وہ اپنے حیض کے دنوں میں نماز چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات صحیح ہے۔ ارواء الغلیل کے اندر 2118، ابو داؤد کے اندر 297، 281 اور 285، ابو عوانہ کی پہلی جلد صفحہ 322، اسی طرح ترمذی میں 126، ابن ماجہ میں 625 یہ نمبر ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لفظ قرأ شارح کے کلام میں صرف حیض کے معنی میں ہی استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور زاد المعاد صفحہ 5 صفحہ 609۔ شیخ عبداللہ بسام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ راجح موقف یہ ہے اقرا سے مراد حیض ہے، ٹھیک ہے۔ توضیح الاحکام جلد نمبر 5 صفحہ 591۔ اللہ اکبر۔ احناف بھی اسی کے قائل ہیں، البتہ امام مالک اور امام شافعی نے قرأ سے طہر مراد لیا ہے۔ المبسوط جلد نمبر 6 صفحہ 13، المغنی جلد 11 صفحہ 199، الام جلد 5 صفحہ 209، نیل الاوطار جلد 4 صفحہ 392۔ اسی طرح وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلاق الامۃ سنتان وعدتها حیضتان، رواہ الدارقطنی واخرجہ مرفوعا وضعفہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ دوسری حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُودَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ ماجہ من حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ وصححہ الحاکم وخالفہ فاتفقوا علی ضعفہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق الامۃ اثنتان، لونڈی کی طلاقیں 2 ہیں، وعدتها حیضتان، اور اس کی عدت 2 حیض ہے۔ رواہ الدارقطنی، اسے دارقطنی نے روایت کیا، واخرجہ مرفوعا وضعفہ، اور انہوں نے اسے مرفوع بھی روایت کیا مگر اسے ضعیف کہا۔ واخرجہ ابو داود، اسے ابو داود نے، ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اور حاکم نے اسے صحیح کہا، لیکن دوسرے محدثین نے ان کی مخالفت کی ہے، انہوں نے اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو لونڈی کی عدت کے متعلق مذکورہ بالا روایات مرفوعاً ضعیف ہیں، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے موقوفاً صحیح حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا وَتَعَدُّ الْأَمَةُ حَیضَتَینَ، لونڈی 2 حیض عدت گزارے گی۔ ارواء الغلیل 2027، دارقطنی جلد نمبر 2 صفحہ 242، بہقی 7ویں جلد صفحہ 425۔ وعن رویث ابن ثابت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي
معه زرع غيره أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار۔ حضرت رویفع بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے کسی آدمی کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنا پانی کسی دوسرے کی کھیتی کو پلائیں۔ اسے ابو داؤد ترمذی نے روایت کیا اور ابن حبان نے اسے صحیح جبکہ بزار نے اسے حسن کہا ہے۔ اس حدیث میں ان یسقیا لفظ بیان ہوا ہے، پانی پلانا۔ مراد یہ ہے کہ اپنا نطفہ کسی غیر عورت کے رحم میں داخل کرنا۔ دوسرا لفظ بیان ہوا ہے زارع غیرہ، اپنے غیر کی کھیتی، مراد ہے دوسرے کا حمل، یعنی اگر کوئی لونڈی پہلے اپنے مالک سے حاملہ ہو چکی ہو تو کسی اور کے لیے اس کے ساتھ اس وقت تک ہم بستری کرنا جائز نہیں جب تک وہ حمل وضع نہ کر لیں۔ علاوہ ازیں اس روایت سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ کسی اور کی عدت کے دوران عورت سے عقد نکاح حرام ہے، کیونکہ نکاح اس کے ساتھ ہم بستری کا ایک وسیلہ ہے۔ اور آپ نے علماء سے یہ سن رکھا ہوگا کہ یہ اصول ہے، الوسائل لہا احکام المسائل، الوسائل لہا احکام المسائل، وسائل کے لیے مسائل کے احکام ہی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، وعن عمر رضی اللہ عنہ فی امرأة المفقود تربص 4 سنین ثم تعتد 4 اشہر و10 اخرجہ مالک۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے گم شدہ کی بیوی کے بارے میں مروی ہے کہ وہ 4 سال انتظار کریں۔ تربص 4 سنین، کتنے سال؟ وہ 4 سال، 4 سنین، 4 سال انتظار کریں۔ ثم تعتد 4 اشہر و 10، پھر 4 ماہ اور 10 دن بیوہ کی عدت گزار لے۔ اسے مالک اور شافعی نے روایت کیا ہے۔ وعن المغیرہ بن شعبہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان اخرجه الدارقطنی باسناد ضعیف۔ یعنی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گم شدہ کی بیوی اسی کی بیوی شمار ہوگی جب تک گم شدہ کی کوئی واضح اطلاع نہ مل جائے۔ اسے دارقطنی نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ یعنی ان 2 روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے گم شدہ آدمی کی بیوی کی عدت کے متعلق کوئی واضح صحیح حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ جیسا کہ مذکورہ بالا دوسری مرفوع روایت ضعیف ہے، اس لیے اس کی عدت میں اختلاف ہے۔ البتہ راجح قول یہ ہے کہ گم شدہ کی بیوی 4 سال تک اس کے آنے کا انتظار کرے۔ اگر وہ نہ آئے تو اسے فوت شدہ تصور کر کے بیوہ کی عدت 4 ماہ اور 10 دن گزار لے، پھر نیا نکاح کر لے، جیسا کہ مذکورہ بالا پہلے صحیح موقوف روایت میں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی لاپتہ کی بیوی کے متعلق یہی فیصلہ فرمایا تھا کہ وہ 4 سال انتظار کریں۔ سعید بن منصور کتاب اٹھاؤ اور 1756 میں یہ موجود ہے اثر۔ بہقی کی 7ویں جلد ہے 445۔ اسی طرح حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ علماء کی اکثریت اسی کے قائل ہے، فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ 491۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور ایک روایت کے مطابق امام احمد نے بھی یہی موقف اپنایا ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ لاپتہ شوہر کی بیوی اس کی زوجیہ سے نہیں نکلے گی تا وقتی کا کہ اس کی اطلاع
اطلاع وفات کی صحت یا ثبوت طلاق یا خاوند کے مرتد ہو جانے کا ثبوت نہ مل جائیں۔ نیز احناف کے نزدیک موت سے مراد طبعی موت کی مقدار ہے، جس میں انہوں نے اختلاف کیا کہ بعض کے نزدیک یہ مدت 60 سال ہے، بعض کے خیال میں 70 سال، اسی طرح 90 سال، 120 سال اور 150 سے 200 برس تک کا قول بھی بیان کیا جاتا ہے۔ المہذب جلد نمبر 2 صفحہ 146، کشاف القناع کی 5ویں جلد صفحہ 487، شرح الصغیر کی 2 جلد صفحہ 693، غایت المنتہا کی 3 جلد صفحہ 212، المغنی کے 7ویں جلد صفحہ 488، الدر مختار کی 3 جلد صفحہ 160، مغنی المحتاج 3 جلد صفحہ 397، اور روضۃ الندیہ کی 2 جلد صفحہ 116۔ اللہ اکبر۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لاپتہ مرد کی بیوی کے متعلق درست بات وہی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کا موقف ہے، اور وہ یہ ہے کہ عورت 4 سال انتظار کریں۔ حوالہ الاخبار العلمیہ من الاختیارات الفقیس صفحہ 404۔ اسی طرح وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبیتن رجل عند امرأة الا ان یکون ناکحا او ذا محرم، رواہ مسلم۔ ٹھیک ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد ہرگز کسی عورت کے پاس رات نہ گزارے الا ان یکون ناکحا او ذا محرم، الا کہ وہ اس کا شوہر ہو یا محرم ہو۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یخلون رجل بامرأة الا مع ذی محرم، اخرجہ البخاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یخلون رجل بامرأة، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد ہرگز کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے الا مع ذی محرم، الا کہ وہ اس کا محرم ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ محرم کی جمع محارم آتی ہے، اس سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جس کے ساتھ ابدی طور پر شادی حرام، مثلا چچا، ماموں اور بیٹا وغیرہ۔ ان دونوں احادیث میں غیر محرم و اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور ممانعت کا مقصد یہ ہے کہ کہیں دونوں کو شیطان بہکا کر برائی میں مبتلا نہ کر دیں، جیسا کہ ایک دوسری روایت میں ہے جب بھی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ صحیح جامع الصغیر 2546، ارواء الغلیل 1813، صحیح ترغیب 1908، السلسلۃ الصحیحہ کے اندر 430 اور ترمذی کے اندر 1171 نمبر۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میری بات اختتام کی طرف جا رہی ہے، توجہ کرنا۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی سبایا اوطاس قال لا تؤتأ حامل حتی تضع ولا غیر ذات حمل حتی تحیض حیضۃ، اخرجہ ابو داود وصححہ الحاکم۔ ٹھیک ہے، وَلَهُ شَاهِدٌ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی الدارقطنی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فی سبایا اوطاس، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوطاس کی قیدی عورتوں کے متعلق فرمایا۔ سبایا جمع ہے سبیون کی، مراد وہ عورت ہے جو جنگ میں قید ہو کر آئی،
تو قال فی السبع اوتاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتاس کی قیدی عورتوں کے متعلق فرمایا لا تؤتؤ لا تؤتؤ حامل حتی تضع ولا غیر ذات حمل حتی تحیض حیضۃ، کہ حاملہ سے اس وقت تک ہم بستری نہ کی جائے، لا تؤتؤ حامل حتی تضع، جب تک وہ حمل وضع نہ کر لیں، ولا غیر ذات حمل، اور غیر حاملہ کے ساتھ اس وقت تک ہم بستری نہ کی جائے، حتی تحیض حیضۃ، جب تک وہ ایک حیض عدت نہ گزار لیں۔ اخرجہ ابو داود، اسے ابو داود نے روایت کیا اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔ وَلَهُ شَاهِدٌ عن ابن عباس، اس کے لیے دار قطنی میں ایک شاہد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے قیدی حاملہ لونڈیوں سے وضع حمل سے پہلے اور غیر حاملہ سے ایک حیض گزارنے سے پہلے ہم بستر حرام ہے۔ شافعیہ، حنفیہ، امام ثوری، امام نخعی اور امام مالک اسی کے قائل ہیں۔ اللہ اکبر کبیر، اسی کے قائل ہیں۔ غالباً اس حرمت کا سبب وہ ہے جو حضرت رویفع رضی اللہ عنہ کے حدیث میں بیان ہوئے کہ کوئی بھی کسی دوسرے کی کھیتی کو اپنا پانی نہ پلائے۔ معلوم ہوا کہ اس قسم کی لونڈیوں سے ہم بستری اس لیے منع ہے تاکہ براءت رحم حاصل ہو جائے، یعنی کسی اور کے حمل میں اپنا نطفہ نہ ملا دیا جائے۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ یہ علت جس طرح قیدی عورتوں میں ہے، اسی طرح خریدی ہوئی، بطور ہدیہ حاصل شدہ یا اس کی مثل کسی اور کے ذریعے سے حاصل کی ہوئی لونڈیوں کو بھی شامل ہے۔ اس لیے ان سے بھی مذکورہ صورت میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الولد للفراش وللآہر الحجر، متفق علیہ، من حدیث ومن حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ فی قصۃ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عند النسائی وعن عثمان رضی اللہ عنہ عند ابی داود للفراش، بستر والے یعنی شوہر کے لیے، یعنی بچہ اس کا شمار ہوگا جس کا بستر پر پیدا ہو۔ آہر زانی کو کہتے ہیں، الحاجرہ کے معنی ہے پتھر۔ اللہ اکبر۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولد للفراش، بچہ صاحب فراش کے لیے ہے، وللآخر الحجر، اور زانی کے لیے پتھر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ایک قصہ کے متعلق بھی اسی طرح مروی ہے۔ اور حضرت ابن مسعود سے نسائی میں، حضرت عثمان سے ابو داود میں یہی روایت بیان کی گئی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کو اسی کے ساتھ ملحق کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا ہو۔ مراد ہے بچے کا باپ، خواہ اس کی ماں سے کسی نے زنا ہی کیوں نہ کیا، اور زنا کی وجہ سے وہ باپ کے علاوہ کسی اور کے مشابہ ہی کیوں نہ ہو، اور خواہ کوئی اور اس بچے کا باپ ہونے کا دعویٰ ہی کیوں نہ کرے، لیکن اگر باپ ہی اس بچے کا انکار کر دیں تو پھر اسے ماں کے ساتھ ملحق کر دیا جائے گا۔ باپ کے ساتھ ملحق و منسوب کرنے کا معنی کیا ہے؟
یہ ہے کہ باپ بیٹے کے باہمی جو احکام ہیں مثلاً وراثت وغیرہ وہ ان کے درمیان جاری ہوں گے۔ جمہور اہل علم نے بچے کو باپ کے ساتھ ملحق کرنے کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ باپ کے لیے بچے کی ماں کے ساتھ ہم بستری کرنے کا امکان موجود ہو، یعنی ان دونوں کی ملاقات ثابت ہو۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے محض عقد نکاح کے ثبوت پر ہی بچے کو باپ کے ساتھ ملانے کا موقف اپنایا ہے، خواہ انہوں نے ہم بستری کی ہو یا نہ۔ یعنی اگر مرد ایک شہر میں اور عورت دوسرے شہر میں ہو اور دونوں کا نکاح ہو جائے، پھر ان دونوں کی ملاقات کے بغیر ہی 9 ماہ بعد بچہ پیدا ہو جائے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ بچہ اسی باپ کا ہوگا جو ابھی تک بچے کی ماں سے ملا بھی نہیں۔ یہ موقف بلا شبہ قابل تردید ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بچے کو باپ کے ساتھ ملانے کے لیے عورت کے ساتھ ہم بستری ثابت ہونا ضروری ہے، اور امام ابن قیم نے بھی اسی کی تائید کی ہے۔ سبل السلام جلد نمبر 3 صفحہ 521 کے اندر یہ مسائل موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ عدت، استبرائے رحم اور سوگ کے بارے کے اندر چند جو گزارشات اور احکام و مسائل جو اللہ کی رحمت سے تھے وہ پیش کر دیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حق سمجھنے اور حق پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب